معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال آیا ہے کہ حضرت یہ جو آج اردو زبان کے بارے میں جو تنقیدیں کی جا رہی ہیں اور جو زبانی جنگ جاری ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرات، پہلے تو میں یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اس بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مذہب کو زبان کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دھرم ہو، اس کو زبان کی ضرورت پڑتی ہے۔ زبان کو مذہب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ مذہب کو پھلنے پھولنے کے لیے جو علاقائی زبان ہے اس کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ تو اگر یہ کہا گیا ہے کہ زبان کو لے کر تنقید کی جا رہی ہے، تو تنقید برائے تنقید نہ دیکھیں، بلکہ تنقید برائے تعمیر دیکھنا چاہیے کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ زبان کو سیکھنے کے بعد آپ تنگ نظر ہو سکتے ہیں، تو پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ تنگ نظر تو نہیں ہو سکتے۔ اردو کے بہت سارے اردو زبان میں دیگر مذہب کے لوگوں نے بہت زبردست شاعری کی ہے اور لکھا بھی ہے۔ ان میں فراق گورکھپوری ہیں، منشی پریم چند ہیں، راجندر بیدی ہیں، اور بھی ایسے بہت سارے ادیب اور شعراء ہوئے ہیں جنہوں نے اس میں قلم کاری کی ہے۔ تو اگر کوئی اس پر تنقید کر رہا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ تنقید کا جواب تنقید سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ تنقید کا جواب تعمیر سے دینا چاہیے۔ ایک تو واقعی میں اردو زبان اب بہت سمٹ کر رہ گئی ہے، تو سب سے پہلے تو اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری زبان ہے تو ہم کو اس زبان کے فروغ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ جو خیر الحمدللہ مولوی جو حضرات ہیں وہ تو کوشش اس میں کرتے ہی ہیں، مدرسوں میں اردو زبان ہی کے ذریعے پڑھائی لکھائی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو انجمنیں ہیں ان کو بھی کلاسیں منعقد کرنی چاہیے نوجوانوں کے لیے، اور صرف اردو ہی نہیں بلکہ دوسری زبانوں کو بھی سیکھنا چاہیے، سنسکرت بھی سیکھنا چاہیے، پنجابی سیکھنا چاہیے، بڑی پیاری زبانیں ہیں، اور ان سب کو سیکھنے کے لیے مختلف زبانوں کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ زبان کسی ایک دھرم یا مذہب کی نہیں ہوتی بلکہ سبھی لوگ کی ہوتی ہے۔ مختلف زبانوں کو جاننا یہ بہت ہی انسان کے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بڑا سود مند رہتا ہے، بڑی فائدے والی بات رہتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ ایک شخص نے آپ کے بارے میں کہا کہ ارے یہ ہمارے امام ہیں، یہ تو آدھی رات تک نوافل پڑھتے رہتے ہیں۔ معذرت چاہوں گا کہ ہمارے یہ جو امام ہیں یہ تو پوری رات بھر نوافل پڑھتے رہتے ہیں۔ اس وقت امام ابو حنیفہ آدھی رات تک نوافل پڑھتے تھے۔ تو جب سامنے والے سے آپ نے یہ بات سنی تو آپ کو دل میں احساس ہوا کہ سامنے والے یہ میرے بارے میں گمان کر رہا ہے کہ میں پوری رات نوافل پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری رات نوافل پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ ایسے ہی ایک واقعہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ملتا ہے۔ ان کے بارے میں کسی شخص نے یہ لکھ دیا کہ یہ حافظ بھی ہیں، حالانکہ اس وقت تک اب حافظ قرآن نہیں تھے۔ تو انہوں نے اس شخص کے گمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے اب قرآن شریف کو حفظ کیا، اور ایک ماہ کے اندر ہی انہوں نے حفظ کر لیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ ہمارے بارے میں تنقید کر رہا ہے کہ زبان کے ذریعے تنگ نظر ہو جاتے ہیں، تو ہم کو اس کو یہ بتانا ہے کہ تنگ نظر نہیں ہوتے ہیں، اور یہ زبان سے نہیں بتانا ہے بلکہ یہ عمل کر کے دکھانا، اپنے آپ کو قابل بنانا ہے۔ قابل بنائیں گے تو قابل لوگوں کی تو ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ پہ قابل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو قابل بنانے پہ فوکس کیجیے۔ یہاں پر ایک بات اور میں یہ عرض کرتا چلوں، یہ جو بات دماغ میں بٹھا دی گئی ہے کہ پڑھ لکھ کر کیا کرو گے، نوکریاں تو ملتی نہیں ہیں، پڑھنے لکھنے سے کیا فائدہ، تو یہ بات پہلے تو اپنے بچوں کے ذہن و فکر سے نکال دیجیے۔ یہ بات یہ نوکری کا تعلق، یعنی پڑھائی کا تعلق نوکری سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پڑھا لکھا جاتا ہے اپنے آپ کو قابل بنانے کے لیے۔ اگر آپ قابل بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور بچے بھی کے ذہن و فکر میں بھی یہ بات رہے گی تو یقین مانے ترقی ضرور کریں گے۔ اور پہلے ہی اگر اس ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ پڑھنا لکھنا نوکری حاصل کرنے کے لیے اور نوکری تو ملتی نہیں ہے، تو پھر آپ کا بچہ آپ اپنے بچے کو پڑھا بھی نہیں پائیں گے اور وہ خود بھی پڑھ نہیں پائے گا۔ تو ذہن و فکر میں یہ بات تو رہنی نہیں چاہیے، بلکہ جو انسان ترقی کرتا ہے یا پیسہ کماتا ہے، پیسہ اس کی پرسنالٹی کے حساب سے آتا ہے، اور وہ کتنا ترقی یافتہ فکر کا حامل ہے
اس حساب سے پیسہ آتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے ذہن و فکر سے یہ بات تو نکال دیجئے کہ نوکریاں نہیں ملتی ہیں، پڑھ لکھ کر کیا کرو گے؟ پڑھنا لکھنا قابلیت کے لیے ہے، قابل بننے کے لیے پڑھنا لکھنا ہے۔ اگر اس سوچ و فکر کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ترقی ضرور کریں گے، کیونکہ قابل لوگوں کی ہر جگہ ضرورت رہتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو قابل بنانے پہ فوکس کیجئے، اور غریبی یا پریشانی میں جو لوگ پڑھنے لکھنے کی طرف جن کی زیادہ توجہ رہتی ہے تو وہ لوگ جلدی زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ اے جی پی عبدالکلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ہمارے پورو راشٹرپتی ہوئے ہیں، دیش کے صدر ہوئے ہیں، تو بہت غریبی اور نامساعد حالات میں پڑھے لکھے، اور آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو بہت غریبی حالات سے آتے تھے، لیکن ان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ تھا، تو غریبی وغیرہ ان کو بھی اپنے آڑے نہیں آنے دیں۔ اور ایک بات اور بہت ہی اہم جو میں کرتا چلوں کہ اپنے آپ کو قابل بنانے والی بات خاص کر دیکھیے، ایک شخص جس نے اپنا سارا ایمپائر، بڑی جاگیریں یا بڑا سوسائٹی میں بڑا نام کیا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا ترقی کیا ہے، حالانکہ اس نے وہ ساری ترقیاں 2 نمبر کے ذریعے حاصل کی ہے، یعنی اللیگل طریقے پر ترقی کی ہے۔ لیکن یقین مانے دوستوں، بے ایمان آدمی کو بھی ایماندار کی قدر ہوتی ہے۔ اگر آدمی بے ایمان ہے لیکن اس کو بھی ایماندار آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ایمانداری ایک ایسا گن ہے، ایسی صفت ہے جس کو ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس آدمی نے پورا 2 نمبر کے ذریعے اپنا پیسہ کمایا ہے، تب بھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر میں کام کرنے والے لوگ یا اس کی کمپنی میں کام کرنے والے لوگ بے ایمان ہوں، دھوکے باز ہوں۔ یعنی اس کو بھی ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے، کہ اپنے امپلائی کی، اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت، اور ایسے لوگ کی جن کے اندر ایمانداری ہو۔ تو ایمانداری کی ہر جگہ قدر ہے، کوئی ایسا شارٹ کٹ راستہ بے ایمانی کا، دھوکے بازی کا نہیں اپنائے، اس میں آپ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ تو زبان، اردو زبان کے علاوہ باقی زبانیں بھی یہ ہماری ہیں، اور اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف زبانوں کو سیکھیں، نہ کہ تنقید کا جواب برائے تنقید دیں، بلکہ تنقید کا جواب تعمیر کے ذریعے دینا چاہیے۔ اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو آپ اردو زبان کو اپنے اس کی کلاسز لگا کر، یا سنسکرت زبان کی یا پنجابی زبان کی بڑی شیریں زبانیں، یا بنگالی زبان، جو بھی زبانیں آپ اپنے علاقے میں ہے، اور ایک انسان کو مختلف زبانوں کا جاننا اس کے ذہنی ترقی کے لیے بڑا فائدے مند ہوتا ہے۔ تو اس پر کوشش کی جانی چاہیے، میرا سوچنا یہ ہے۔ باقی زیادہ اس زبانی جنگ میں کسی کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنے پرسنل گروتھ کی طرف لگے رہیں۔ بس اتنی بات مجھے عرض کرنی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔